طریقته وأتباع شريعته وعلينا معهم أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله الكرام وبارك وسلم. عزیزان گرامی، ہم سب کی یہ مشترکہ خوش نصیبی ہے کہ ایک بار پھر سے ہم درس قرآن کی اس بابرکت اور باسعادت محفل میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ وہ اس محفل کو اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور ہم سب کو قرآن، صاحب قرآن اور اپنے تمام محبوبان کا صدقہ اور وسیلہ عطا فرمائے. سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے پچھلی کئی نشستوں سے ہماری گفتگو جاری ہے، جو کہ سورہ بنی اسرائیل کی ایک آیت کریمہ کی روشنی میں، جو کہ آیت نمبر 75 ہے، میں آپ کے سامنے آقا کے سفر ہجرت کا بیان تسلسل کے ساتھ پچھلی کئی مجلسوں سے کرتا رہا ہوں. آج انشاءاللہ اس سلسلے کی یہ آخری نشست ہوگی اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سفر ہجرت کے بارے میں مکمل تفصیلات انشاءاللہ آج کے خطاب کے بعد آپ سمجھ جائیں گے اور جان جائیں گے. میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہجرت سیرت نبوی کا سب سے اہم موڑ ہے، جس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی دعوت و تبلیغ کا دائرہ وسیع کیا اور مدینہ کی سرزمین کو اپنی دعوت کا مرکز بنایا. سفر ہجرت کے دوران جو واقعات ہوئے ان میں سے 2 واقعات میں نے آپ کے سامنے بالتفصیل پچھلی نشست میں عرض کیے تھے اور بیان کیے تھے. ان میں سے پہلا واقعہ سراقہ ابن مالک کا تھا، جنہوں نے سفر ہجرت میں 100 اونٹوں کے لالچ میں جو قریش نے آقا کریم اور حضرت ابوبکر کو پکڑ کر لانے والوں کے لیے یا ان کو شہید کر کے ان کی خبر لانے والوں کے لیے 100 اونٹوں کا انعام مقرر کیا تھا،
اسی انعام کی لالچ میں اپنے محلے سے نکلے، اور جب وہ نکلے تو ان کے دل میں دنیا اور دنیاوی دولت کی حرص اور لالچ تھی، مگر جب واپس ہوئے تو ان کا قلب ایمان کی دولت سے مالا مال ہو چکا تھا، اور وہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حقانیت اور صداقت پر دل سے ایمان لا چکے تھے۔ اگرچہ انہوں نے اس وقت اپنے اسلام کا اعلان نہیں کیا اور اس وقت کلمہ نہیں پڑھا، لیکن نبی کی حقانیت ان کے اوپر واضح ہو چکی تھی۔ دوسرا واقعہ ام معبد کا میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا، اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکات اور خیرات کو دیکھ کر ان کا پورا کنبہ ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ تو اللہ کے پیارے حبیب اللہ رب العزت کی بے پایاں رحمتیں اور انعامات تقسیم کرتے ہوئے خفتہ قلوب کو جگاتے ہوئے، سوئے ہوئے نصیبوں کو بیدار کرتے ہوئے، صحرا اور کوہ و دمن کو منور کرتے ہوئے، اور ملنے والوں کے قلوب کو ایمان کی دولت سے مالا مال کرتے ہوئے، اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محو سفر ہے، اور ام معبد کی جھونپڑی سے جب دونوں آگے بڑھے اور کچھ مسافت طے کی، تو روایتوں میں آتا ہے کہ ایک چرواہا جو کہ اپنی بکریوں اور اپنے بھیڑوں کا ریوڑ ہانکتا ہوا چلا آ رہا تھا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر دونوں اس چرواہے کے پاس تشریف لے گئے، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس چرواہے سے پوچھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی دودھ ہو تو آپ معاوضے کے بدلے ہمیں دینا چاہیں تو ہم خوشی خوشی معاوضہ کے بدلے دودھ خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ تو چونکہ آپ جانتے ہیں وہ قحط سالی کا زمانہ تھا، چرواہے نے کہا کہ ہمارے پاس دودھ کا ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے، اگر ہوتا تو معاوضہ کی کوئی حاجت نہیں تھی، ہم آپ کی مہمان نوازی ضرور کرتے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک بھیڑ کی پٹھی کی جانب اشارہ کیا، اور آقا نے فرمایا کہ یہ پٹھی کیسی ہے؟ تو اس چرواہے نے یہ جواب دیا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لاغر اور دبلی ہے، اس سال کے ابتدا میں اور اس سال کی شروعات میں یہ باردار ہوئی تھی، اب اس کا تھن بالکل سوکھ چکا ہے، اس کی کھیری میں بالکل دودھ نہیں ہے۔ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری اجازت ہو تو ہم اسے دور لیں۔ تو اس چرواہے نے عرض کیا کہ دودھ تو اس کے تھن میں ایک قطرہ بھی موجود نہیں ہے، مگر پھر بھی آپ دہنا چاہیں، کوشش کرنا چاہیں تو کر لیں۔ آقا کریم نے حضرت ابوبکر کو اشارہ کیا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پٹھی کو آقا کی بارگاہ میں لائے، آقا نے اس کے دونوں پچھلے پاؤں باندھ دیے، اور پھر اپنے دست مبارک کو
اس کے تھن سے جب آقا نے مس کیا تو اس کے تھن دودھ سے بھر گئے، اور آقا نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کو دوہا، اور سب سے پہلے اس چرواہے کو پیش کیا تو اس نے دودھ نوش کیا۔ اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ دوہا، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیش کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی دودھ نوش فرمایا۔ اس کے بعد آقا نے تیسری مرتبہ دوہا، اور یہ فرماتے ہوئے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا کہ ساقی القوم آخرہم، یعنی کہ لوگوں کو کھلانے والا اور پلانے والا خود سب سے اخیر میں کھاتا اور پیتا ہے۔ یہ آقا کی حدیث ہے کہ ساقی القوم آخرہم، لوگوں کو پلانے والا خود اخیر میں پیتا ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اس چرواہے اور حضرت ابوبکر کے بعد دودھ نوش فرمایا۔ تو جب اس چرواہے نے آقا کریم کا یہ معجزہ دیکھا تو پوچھا کہ آپ کو خدا کی قسم ہے، آپ سچ سچ بتائیں کہ آپ کون؟ تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بشرط اخفاء راز کہ وہ ظاہر نہ کرے، راز کو چھپا کے رکھے، اسے بتایا کہ انی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا نام محمد ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو وہ چرواہا بول پڑتا ہے ایک لمحے کے توقف اور تفکر اور سوچ وچار کے بنا کہ اشہد انک صادق وما جئت بہ حق۔ اس چرواہے نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ سچے ہیں، اور آپ جو دین لے کر کے آئے ہیں وہ دین ہی سچا ہے۔ تو آقا کریم نے پوچھا کہ اتنی جلدی تم نے فیصلہ کیسے کر لیا؟ تو اس چرواہے نے عرض کیا حضور، میں نے ابھی جو آپ کا کمال اور آپ کا فضل دیکھا ہے وہ معجزہ آپ کی حقانیت اور صداقت کی سب سے بڑی دلیل۔ اللہ رب العزت جسے ہدایت دینا چاہے نا تو اس کے لیے کوئی بھی نشانی کافی ہوتی ہے، اور جس کے دل کو ہدایت کو کی توفیق نہ ملے تو وہ کنکریوں کو کلمہ پڑھتے ہوئے سنتا ہے، چاند کو شق ہوتے ہوئے دیکھتا ہے، درختوں کو اپنی جگہوں سے یہ اکھڑ کر آقا کی بارگاہ میں آتے ہوئے اور آقا کا کلمہ پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے، اور یہ کہتے ہوئے منہ پھیر لیتا ہے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ لیکن اللہ پاک جس کے دل کو ہدایت کی توفیق دے تو ایک نشانی اس کے لیے کافی ہوتی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آپ کے دست برکت پہ اس نے بیعت کیا، اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد پھر وہ نورانی قافلہ خدا کی نصرت و حمایت اور مدد کے سائے میں آگے بڑھا۔ جب آگے بڑھا تو کچھ مسافت طے کرنے کے بعد بنو سہم کے 70 افراد کے ساتھ حضرت بریدہ بن صہیب اسلمی حاضر ہو گئے، اور وہ بھی اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، اسی انعام کی لالچ میں وہ بھی آئے تھے۔ تو آپ حضرت بریدہ بن صہیب اسلمی ہی کی زبانی وہ واقعہ سنیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے قریش کے اس اعلان کو سنا کہ جو بھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یا ابو بکر کو زندہ یا شہید کرنے کے بعد ہمارے پاس ان کی خبر لے کر آئے گا تو ہم اسے 100 اونٹ دیں گے۔ تو بریدہ بن صہیب اسلمی یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس اعلان کو سننے کے بعد قسمت آزمائی کا فیصلہ کیا، اور میں نے سوچا کہ چلوں
شاید قسمت مہربان ہے اور یہ انعام ہمیں مل جائے. قسمت واقعتاً ان کے اوپر مہربان تھی، لیکن 100 اونٹوں کے دنیاوی انعام عطا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ دنیا اور آخرت کی سعادتیں عطا کرنے کے لیے. تو بریدہ بن صہیب اسلمی اپنے قبیلے کے 70 شہ سواروں کے ساتھ ہتھیاروں سے لیس ہو کر کے نکلے اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات بھی ہو گئی اور یہ 70 افراد جا کر اس قافلے کے سامنے یہ کھڑے ہو گئے. جو قافلہ جب آ رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ نور کا حالہ ان کے ارد گرد کھنچا ہوا. تو جب بریدہ نے آقا کریم کو دیکھا تو ان کے دل میں ایک ہیبت طاری ہو گئی اور ایک نظر دیکھتے ہی قلب نے فیصلہ کر دیا کہ ایسا چہرہ، ایسا منور جو شاہ خوباں ہے، جو حسینوں کا سردار ہے، یہ چہرہ کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا. آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت بریدہ کو دیکھا، مسکرائے اور مسکرا کر کے آپ نے پوچھا کہ من انت، تم کون ہو؟ تو بریدہ نے عرض کیا انا بریدہ بن صہیب، میں بریدہ بن صہیب ہوں. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ عادت جاریہ تھی کہ آپ اچھے ناموں سے نیک فال لیا کرتے تھے. اچھے نام اگر ہوں کہ جن کا معنی اچھا ہو تو آپ ان ناموں سے نیک فال لیا کرتے تھے. تو جب بریدہ نے عرض کیا کہ میں بریدہ بن صہیب ہوں تو بریدہ بنا ہے برودت سے، اور برودت کا معنی ہوتا ہے ٹھنڈا ہونا. کیا ہونا؟ ٹھنڈا ہونا. تو آقا کریم نے حضرت ابو بکر کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ یا ابا بکر، اے ابو بکر، برد امرنا وصلح، ہمارے معاملے کی تپش ٹھنڈی ہو گئی اور ہمارے احوال درست ہو گئے. اس کے بعد پھر آقا نے پوچھا کہ ممن انت، کس قبیلے سے؟ تو انہوں نے کہا من بنی اسلم، ہم بنو اسلم قبیلے سے ہیں. اسلم جو کہ سلامتی سے بنا ہے. آقا کریم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا کہ ابو بکر سلمنا، ہم محفوظ ہو گئے، ہم محفوظ ہو گئے. اس کے بعد آقا نے پھر پوچھا کہ ممن، اسلم قبیلے کے کس خاندان سے؟ اسلم قبیلے کے ایک قبیلہ تھا بڑا سا، اس کے کئی خاندان، زیدی خاندان تھے. آقا نے پوچھا کہ اسلم قبیلے کے کس خاندان سے؟ تو بریدہ نے عرض کیا من بنی سہم، میں بنو سہم خاندان سے. اور سہم کا معنی تیر ہوتا ہے، تیر، حصہ، اس قسم کے معنی میں آتا ہے. تو آقا کریم نے ابو بکر سے فرمایا ابو بکر خرج سہم کا، تمہارا تیر نکل آیا، تمہارا تیر نکل آیا. کیا مطلب؟ جب اہل عرب کوئی کام کیا کرتے تھے تو کام کرنے سے پہلے یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کام ہمارے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے تو وہ فال کے تیر نکالا کرتے تھے. اور ایک تیر میں لکھا ہوتا تھا امرنی ربی، کہ مجھے یہ کام کرنے کا حکم دیا ہے اللہ پاک نے. تو جب وہ تیر نکل آتا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس کام میں ہمیں فائدہ ہوگا. اور دوسرا تیر وہ ہوتا تھا جس میں لکھا رہتا تھا نہانی ربی، میرے رب نے مجھے اس سے منع کیا ہے. جب وہ تیر نکل آتا تو سمجھتے کہ اس میں نقصان ہوگا. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب یہ سنا کہ بریدہ جو ہے یہ بنو اسلم قبیلے کے بنو سہم خاندان سے ہے، تو آقا نے فرمایا ابو بکر خرج سہم کا، تمہاری فال کا تیر نکل آیا ہے. وہ تیر جو کہ کامیابی کی خوشخبری دیتا ہے اور سعادت کی ضمانت دیتا ہے اہل عرب کی مانیتاؤں اور ان کی عقیدے کے مطابق، آقا نے فرمایا کہ ابو بکر تمہارا تیر نکل آیا. حالانکہ یہ تیر وور نکالنے سے اسلام نے منع کیا ہے، مطلب یہ فال نکالنے سے اس قسم کے اسلام نے منع کیا ہے. آقا کریم کا ارشاد موجود ہے کہ یہ بلکہ قرآن میں آیا ہے. قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا انما الازلام والانصاب،
آقا نے کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، یہ بت، فال کے تیر اور ایک اور چیز کا تذکرہ آیا. اس کے بعد اللہ پاک نے فرمایا رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. فال کے تیر، بت، یہ سب کے سب شیطانی عمل ہیں، گندے عمل ہیں، ان سے بچو. تو قرآن میں حکم ہے کہ فال کے تیر نکالنے کی کوئی اوقات اسلامی شریعت میں نہیں ہے، لیکن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہاں پہ نیک فالی لیتے ہوئے ان کے نام سے کوئی تیر تو نہیں نکالا، نام سے آقا نے یہ نیک فالی لیتے ہوئے فرمایا کہ ابو بکر تمہارے حصے کا تیر نکل آیا، یعنی کہ تم کامیاب ہو گئے. اور اس کے بعد حضرت مریدہ بن صہیب اسلمی اور آپ کے ساتھ آپ کے قبیلے کے جو 70 افراد تھے، سب نے آقا کے ہاتھوں میں اسلام. پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت بریدہ نے یہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ لا تدخل المدینہ الا ومعک لواء. یا رسول اللہ مدینہ قریب آ چکا ہے اور مدینہ کے در و دیوار دکھنے لگے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ مدینہ میں اس حال میں داخل ہوں کہ آپ کے نام کا پرچم لہرا رہا ہو، آپ کے قافلے کے ساتھ جھنڈا لہرا رہا ہو. تو آقا کریم نے اجازت دے دی. تو حضرت بریدہ نے نیزے کی انی پہ اپنا امامہ اتارا اور اس امامے کا جھنڈا بنایا نیزے کی انی پہ اور اس جھنڈے کو باندھا. اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے نئے جوڑے زیبتن فرمائے. مکہ سے اہل ایمان کا ایک قافلہ شام کی جانب گیا تھا، تجارتی قافلہ. تو اس قافلے کی قیادت حضرت زبیر کر رہے تھے. تو حضرت زبیر جب واپس آ رہے تھے شام سے، تو واپسی میں آقا کریم سے ان کی ملاقات ہوئی تھی سفر ہجرت میں. تو آپ نے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک جوڑا آپ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا اور آقا نے اسے قبول فرمایا تھا. جب سراقہ بن مالک نے یہ مدد کرنے کی پیشکش کی تھی کہ میں آپ کو ہتھیار دے دوں اور توشہ زاد راہ دے دوں یا اور کچھ دے دوں، یہ اونٹنی وغیرہ دے دوں، تو آقا نے منع کیا تھا کیونکہ اس وقت انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا. لیکن حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ واپس آ رہے تھے تو آپ نے جوڑا پیش کیا، آقا نے قبول فرمایا. آپ ہدیہ مومنین سے قبول کیا کرتے تھے. اور ایک اور قافلہ گیا تھا ان کے شامی کی جانب، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے جن کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت دی گئی. تو ان کا قافلہ بھی آ رہا تھا، تجارتی قافلہ واپس. تو جب ان کی ملاقات ہوئی آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اور حضرت ابو بکر سے، تو حضرت طلحہ نے 2 جوڑے، 2 خلعتیں اور پارچات آقا کریم اور حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں پیش کی تھی اور دونوں نے قبول کر لیا تھا. تو وہی نئے جوڑے تھے اور سامنے مدینہ کی نواحی بستی کہ جسے قبا کہا جاتا تھا، جہاں پہ عمرو بن عوف کا قبیلہ رہا کرتا تھا. اور جو صحابہ عام طور سے مدینہ سے ہجرت کر کے آتے تھے وہ پہلے قبا ہی میں وہ حضرات اترتے تھے اور وہیں پہ ٹھہرا کرتے تھے. تو سامنے قبا کی بستی نظر آ رہی تھی اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور حضرت ابو بکر نے یہ غسل فرمانے کے بعد نیا جوڑا زیبتن کیا. حضرت بریدہ نے یہ علم اپنے امامہ کا بنایا اور جھنڈے پہ نصب کیا اور لہراتے ہوئے آگے آگے چلے. لیکن ادھر آپ ذرا انصار کی وارفتگی اور ان کے جذبات شوق کو بھی دیکھیں کہ جب سے انصار مدینہ بنو خزرج ہو. لیکن اس سے پہلے ایک اور واقعہ جو کہ بڑا اہم ہے میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. اس واقعے کے راوی جو ہیں وہ حضرت سعد ہیں. سعد
اور یہ وہ ہیں جنہوں نے سفر ہجرت میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رکوبہ سے راستہ بتایا تھا، حضرت سعد۔ تو ان کا بھی ایک واقعہ سماعت کر لیں، بڑا یہ ایمان افروز واقعہ ہے، اور آپ اندازہ کریں کہ کیسے آقائے دو جہاں سفر ہجرت کے درمیان بھی لوگوں کے قلوب کو منور و مجلہ کرتے ہوئے اور ملنے والوں کو ایمان کی دولت سے سرفراز فرماتے ہوئے آپ سفر کر رہے تھے اور تشریف لے جا رہے تھے۔ سعد جنہوں نے آقا کریم اور حضرت ابو بکر کو رکوبہ سے راستہ بتایا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رکوبہ پہنچے تو حضرت سعد نے انہیں بتایا کہ حاذ الغامر من رکوبہ، کہ اے اللہ کے رسول، رکوبہ سے یہ راستہ جو کہ غامر کی جانب جا رہا ہے، اس راستے سے آپ آگے تشریف لے جائیں۔ حضرت سعد نے آقا کریم کو راستہ بتایا، مگر ساتھ میں یہ بھی عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسی راستے میں دو بھائی بھی رہتے ہیں جو چور ہیں، جو آنے جانے والوں کو لوٹ لیا کرتے ہیں، اور ان دونوں بھائیوں کو مہانان کہا جاتا ہے۔ مہان واحد اور مہانان تصغیر، یہ تثنیہ ہے، دو مہان، اور مہان کا معنی ذلیل ہوتا ہے، مہان کا معنی ذلیل، جس کی اہانت کی گئی ہو۔ تو حضرت سعد نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، راستے میں دو چور رہتے ہیں اور دو اپنے بھائی ہیں، ان کو مہانان کہا جاتا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم آپ کے ساتھ چلیں اور ان کے پاس لے کر کے چلیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سعد کے ساتھ اور حضرت ابو بکر رکوبہ سے غامر کی جانب جانے والے راستے پہ آگے بڑھے، اور اسی راستے پہ آگے انہی دونوں بھائیوں سے ملاقات ہو گئی جو کہ چور تھے، جن کو مہانان کہا جاتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو اپنے پاس بلایا۔ پھر میں آپ کے سامنے اپنی بات کو دہراؤں گا کہ خدا کی تقدیر دیکھے کہ اللہ پاک جب ہدایت عطا کرنا چاہتا ہے نا، تو پھر کوئی بڑی نشانی یا لمبی چوڑی تمہید وغیرہ کچھ نہیں ہوتی، بس ہدایت مل جاتی ہے۔ یہ فضل ربانی ہے، اللہ جسے عطا کرتے ہیں۔ تو آقا کریم حضرت سعد کے ہمراہ، حضرت ابوبکر کے ہمراہ ان دونوں چوروں کے پاس تشریف لے گئے، اور آقا نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا، دعوت دی، اور ان دونوں بھائیوں نے بغیر حیل و حجت کے، بغیر سوچے ہوئے فوراً آقا کریم کی دعوت قبول کر کلمہ پڑھ لیا، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ۔ دونوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے بعد آقا نے پوچھا کہ مسمکما، تم دونوں کا نام کیا ہے؟ تم دونوں کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، نحن المہانان، ہم کو لوگ مہانان کہتے ہیں، اور مہان کا معنی ذلیل ہے۔ آقا نے فرمایا لا بل انتم المکرمان، نہیں تم مہانان نہیں ہو، مکرمان ہو، تم ذلیل نہیں ہو، عزت والے۔ پہلے تم جس قسم کا کام کرتے تھے، پہلے جو بھی تمہاری حالت تھی، اب جب تم کے اسلام قبول کر لیا ہے تم لوگوں نے، ہمارے دامن سے وابستہ ہو گئے ہو، تو اب تم مہان نہیں رہ گئے، ذلیل نہیں رہ گئے، بلکہ مکرم اور عزت والے بن گئے ہو۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں پہ ان دو بھائیوں نے بھی اسلام قبول کیا، اور آقا نے انہیں مکرمان کہا کہ تم عزت والے ہو۔ اسی سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ صحابہ کرام کے وہ حالات جو کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے کے حالات ہوں، اور اسلام کی قبولیت سے پہلے جو یہ بت پرستی یا کسی قسم کی انتہائی سخت سے سخت اسلام کی روح سے جو کام جرم ہے، ان کاموں کا ارتکاب کرتے ہوں، مگر جب صحابہ کا ذکر کیا جائے گا اسلام لانے کے بعد، تو ان کا ذکر خیر ہی کے ساتھ کیا جائے گا، ان کا ذکر خیر ہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ ابھی ایک مشہور شاعر کا واقعہ بڑا وائرل ہوا تھا، جنہوں نے ایک شعر پڑھ دیا تھا کہ جس شعر میں
حضرت ہندہ رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ معاویہ بنت ابو سفیان کی والدہ ہیں، جنہوں نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد انہوں نے ہی ایک اس وحشی نامی غلام کو، کہ جنہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا، وہ بھی حضرت وحشی نے بھی، تو ان کو یہ کہا تھا کہ تم حمزہ کو اگر شہید کر دو گے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گی. تو حضرت وحشی نے حضرت حمزہ کو شہید کر دیا، اور حضرت ہندہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلیجہ نکال کے چبا لیا تھا. حضرت ہندہ، جو کہ یہ واقعتاً آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حمزہ سے بڑی محبت فرمایا کرتے تھے، بڑی محبت. آپ کے چچاؤں میں حضرت ابو طالب کے بعد کسی نے سب سے زیادہ آپ کی حمایت کی تو حضرت حمزہ نے کی ہے، یہاں تک کہ آپ کے لیے اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا. تو ایک یہاں کے بڑے مشہور شاعر ہیں، بڑے مہنگے شاعر ہیں، تو انہوں نے ایک شعر پڑھ دیا تھا جس میں حضرت ہندہ کا ذکر انہوں نے اس طریقے سے کیا تھا کہ اس سے اشارہ ہوتا تھا اسی غزوہ احد میں حضرت حمزہ کا کلیجہ چبائے جانے کی جانب اشارہ ہوتا تھا. تو اور اس اسٹیج پہ کئی سارے پیشاور لوگ بھی تھے، لیکن پیشاور لوگ اکثر علم سے عاری ہوتے ہیں، کتابوں کے مطالعہ کی ان کو توفیق تو ہوتی نہیں ہے عام طور سے اللہ ماشاء اللہ، دنیا اچھوں سے خالی نہیں ہے. تو بڑی واہ واہی اور کیا شعر پڑھایا آپ نے، بڑی داد دی گئی. بعد میں جب علماء نے پکڑ لی، اللہ بھلا کرے ان علماء کا، کہ ہر موڑ پر امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی کے فریضہ انجام دیتے ہیں، تو حضرت ہندہ کا ذکر جب اس طریقے سے کیا گیا کہ جس سے ان کی اہانت کا پہلو نکلتا تھا، علماء نے جب پکڑ کی تو بعد میں توبہ کی، اللہ پاک سب کی توبہ قبول فرمائے. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کرام سے جڑ کے رہنا ہمارے لیے دینی اور دنیاوی سعادتوں کا باعث ہے. دنیا میں ہمیں صحیح غلط کی تمیز اور تفریق انہی علماء کے وجود مسعود سے ہے، ورنہ اگر علماء نہ ہو تو پھر انسان صحیح غلط کے درمیان بالکل تفریق بھول جائے، دین بھول جائے. اور دوسری بات یہ ہے کہ تمام صحابہ کا ادب و احترام واجب ہے، ان کا ذکر خیر کے ساتھ واجب ہے، اور حالت کفر میں جو بھی انہوں نے کام کیے ان کاموں کا تذکرہ کرنا اس طریقے سے کہ اہانت کا پہلو نکلتا ہو، یہ حرام، سخت حرام اور گمراہی کی جانب لے کر کے جانے والا ہے. میں یہ بات اس وجہ سے بتا رہا ہوں کہ فتنہ کا دور ہے، اور خاص کر کے فتنہ جو پھیلانے والے ہیں نا آج، وہ علماء سے بدظن کرنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں لوگوں کہ علماء کے حوالے سے لوگوں کے دل بدظن ہو جائیں، لوگ علماء سے دور ہو جائیں. اور جانتے ہیں ان کی نیت کیا ہوتی ہے کہ جب لوگ علماء سے دور ہو جائیں گے تو ان کو اچھی باتیں بتائے گا، حق بات بتائے گا، اور جب حق بات ان کو پتہ نہیں چلے گی تو ہم جس چاہیں گے ان کا کان پکڑ کے لے جائیں گے، جو نظریات فاسدہ ہم چاہیں گے مشہور کر دیں گے، پھیلا دیں گے. تو آقا کریم نے ان دونوں بھائیوں سے کہا کہ لستم مہانین، تم مہانان نہیں ہو، بل انتم المکرمان، بلکہ تم مکرمان ہو اور عزت والے ہو. تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر ہجرت میں اپنی برکتیں اور اپنی خیرات آپ تقسیم کرتے ہوئے، خدا کی نعمتیں اور ہدایت تقسیم کرتے ہوئے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچ گئے، اور مدینہ کے نواحی میں جو بستی تھی قبا، اس بستی کے قریب پہنچ گئے. ادھر انصار مدینہ بنو خزرج بنو اوس کا حال یہ تھا کہ جب سے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت اور آپ کے مکہ سے روانہ ہونے کی خبر انہوں نے سنی تھی، تو اسی روز سے ان کے دل بے قرار تھے، اور وہ دعائیں کر رہے تھے کہ یہ دن یہ بالکل سرعت اور جلدی کے ساتھ ختم ہو جائیں اور آقائے دو جہاں جلد سے جلد ہمارے بیچ تشریف لے آئیں.
تو عام طور سے مکہ سے مدینہ آنے میں اس زمانے میں 12 دن لگتے تھے. کتنے دن؟ 12 دن کا راستہ تھا مکہ سے مدینہ کے بیچ. تو انہوں نے 12 دن کو کسی نہ کسی طرح کاٹ لیے. اب جب 13واں دن آیا تب تو ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا کہ آج ہمارے حبیب کی آمد کا دن ہے. آج آقائے دو جہاں ہمارے یثرب کی سرزمین کو رشک عرش بنائیں گے، اور یثرب کی وہ زمین جو بیماریوں، وباؤں اور بلاؤں کی اماج گاہ ہے، آج اس کے بعد یہ یمن اور خیر و برکت والی ہو جائے گی کہ بیمار جسم والے، بیمار ذہن اور بیمار دل والے یہاں آئیں گے اور یہاں سے شفا حاصل کر کے جائیں گے. تو 13ویں دن وہ یہ مدینہ سے باہر نکل کے جس ایک جگہ تھی جس کو ثنیۃ الوداع کہا جاتا تھا، ثنیۃ الوداع، وہ یہ وہاں پر ایک گھاٹی تھی، ایک بڑا سا پتھر تھا، اور وہیں سے مکہ جانے والے مسافروں کو وہیں پر جو اہل مدینہ اور اہل یثرب تھے وہ وداع کیا کرتے تھے اور رخصت کیا کرتے تھے. تو وہ 13ویں روز صبح نماز فجر کی ادائیگی کے بعد صبح وہ مدینہ سے نکلے اور جا کر ثنیۃ الوداع کے قریب جو بڑا سا میدان تھا اسی میدان میں سب کے سب جمع ہو گئے، اور آنکھیں سراپا انتظار بن گئیں، اور دل انتظار میں تھے کہ کب سرور حسینان دو عالم کی آمد ہو اور ان کے رخ انور کی زیارت کر کے اپنے قلوب کی پیاس کو مٹائیں. عام طور سے عادت یہ تھی اہل عرب کی کہ چونکہ اہل عرب کا اکثر علاقہ جنگل کا تھا، پتھریلا علاقہ تھا، اور دوپہر کے بعد دھوپ انتہائی سخت ہو جایا کرتی تھی، انتہائی سخت. تو جو سفر کرنے والے ہوتے تھے وہ دن میں عام طور سے جب دھوپ سخت ہو جاتی ہے تو آرام کیا کرتے تھے، اور رات میں سفر کیا کرتے تھے عرب کے جنگلات سے، تاکہ دوسرے دن چاشت کے وقت تک وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے. تو اہل مدینہ بھی صبح صادق کے بعد نکلتے اور سورج کے ڈھلنے تک، زوال کے وقت تک اسی ثنیۃ الوداع کے قریبی میدان میں سب کے سب جمع ہوتے، بچے، بوڑھے، خواتین، مرد، کمزور، اور یہ صحت والے جو مریض ہوتے وہ بھی آقائے کریم کی زیارت کا شوق انہیں کشا اس میدان کی جانب کھینچ کر لے آتا. صبح کو وہاں آتے اور سورج کے ڈھلنے کے قریب جب یہ وقت آتا، زوال کا وقت آ جاتا، تو پھر جب سورج آگ برسانے لگتا، دھوپ کی شدت ہو جاتی، اور پھر عرب کے دستور کے مطابق آقائے دو جہاں کے قافلے کی آمد کی امید باقی نہیں رہتی، تو وہ بجھے ہوئے دل، اترے ہوئے چہرے کے ساتھ پھر واپس اپنے گھروں کو آتے. پہلے دن نکلے جوش و خروش کے ساتھ، آقائے دو جہاں کے رخ زیبا کی زیارت کا شوق ہے اور انتظار کر رہے ہیں. زوال کا وقت آ گیا مگر وہ قافلہ نمودار نہیں ہوا، وہ یہ اداسی اور غم کی کیفیت میں اپنے گھروں کو واپس آئے. دوسرے دن پھر وہ نکلے صبح صادق کے بعد، پھر زوال کے وقت تک رہے، مگر دوسرے دن بھی وہ بخت بیدار کا قافلہ تشریف نہیں لایا. تیسرے دن بھی یہی ہوا. تیسرے دن وہ گئے، پھر انتظار کیا اور پھر واپس آ گئے. چوتھے دن جب صبح کے وقت انصار کے بچے، بوڑھے، جوان، مرد، خواتین، بچیاں سب کے سب اپنے گھروں سے نکلی اور ثنیۃ الوداع کے قریب اس میدان میں پہنچی، اور آنکھیں سراپا انتظار ہیں، نگاہیں بیتاب ہیں کہ کب وہ قافلہ نمودار ہو اور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت سے دل شاد کام ہو. تو انتظار کرتے کرتے زوال کا وقت آ گیا. یہ دھوپ جو ہے انتہائی سخت ہو گئی، سایہ بھی دیواروں کے پاس آ کر کے سمٹ گیا. زوال کا بالکل وقت قریب تھا، سورج ڈھلنے کے قریب تھا، سورج آگ برسا رہا تھا.
تو یہ مدینہ والوں نے چاہا کہ وہ واپس پلٹے، تو وہ واپس پلٹ کر کچھ دور ہی گئے تھے کہ ثنیۃ الوداع ہی کے قریب ایک یہودی کا مقام تھا۔ وہ یہودی اپنے گھر کی چھت پہ چڑھا اور اس کی نگاہ پڑی کہ کچھ لوگوں کا ایک قافلہ چلا آ رہا ہے، جن کے ساتھ سعادت و نیکبختی بھی چلی آ رہی ہے، جن کے ارد گرد نور کا ہالہ تنا ہوا ہے، اور ایسے منور چہرے، ایسے حسین چہرے کہ آنکھوں نے اب تک دیکھے نہیں تھے۔ تو اس یہودی نے دیکھا تو سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو یہ وہی قافلہ ہے جس کا انتظار لگاتار 3 روز سے یہ اوس و خزرج اور جو انصار ہیں یہ کر رہے ہیں۔ اس نے قافلے کو دیکھا تو اپنی چھت کی آواز کہ اپنے چھت سے اس نے آواز لگائی، یا بنی قیلہ، جو انصار کے جد امجد تھے، اوس و خزرج دونوں کے، قیلہ یہ ان کا نام تھا۔ تو اس نے کہا، یا بنی قیلہ، اے قیلہ کے فرزندو، ھذا جدکم قد جاء، یہ تمہارا نصیبہ ہے جو تمہارے پاس چل کر تشریف لے آیا ہے، تمہارا بخت بیدار تمہارے پاس آ گیا ہے، جن کے انتظار میں تم 3 دن سے نکل رہے ہو، آج تمہارے نصیبے نے انگڑائی لی ہے، آج تمہاری قسمت کا ستارہ عروج پر ہے۔ یہ قافلہ بخت بیدار جو اپنے ساتھ سعادت یہ لا رہا ہے، دونوں جہان کی نیک نامی اور فوز و فلاح لا رہا ہے، جن کے دامن سے سمٹ کر کے اور جن سے وابستہ ہو کر کے تم دنیا میں بھی سرخروئی حاصل کرو گے اور اخروی کامیابی بھی تمہارا مقدر بنے گی۔ اے قیلہ کے فرزندو، وہ عظیم ذات تشریف لے آئی ہے۔ اس یہودی کی اس آواز کو سننا تھا کہ تمام انصار یہ محبت میں اور شوق اور وارفتگی میں دوڑ پڑے ثنیۃ الوداع کی جانب، اور دیکھا کہ وہ ثنیۃ الوداع کی جو چٹان تھی، ایک چٹان تھی، وہیں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دونوں آرام فرمائے، دونوں یہ چٹان کے سائے میں آرام فرما ہے۔ اب انصار میں سے اکثر وہ تھے جنہوں نے اب تک آقا دو جہاں کو دیکھا نہیں تھا، تو وہ آپس میں یہ سوالات کر رہے ہیں، ایہم ہوا، اللہ کے رسول کون ہے، خدا کے محبوب کون ہے، ہمارا بخت بیدار کون ہے؟ 2 شخصیتیں تو موجود ہیں اور دونوں قریب قریب ہم عمر تھے، دونوں کی عمریں قریب تھیں، تو وہ پہچان نہیں پا رہے تھے اکثر لوگ۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار کی جو یہ کیفیت تھی اور پہچاننے میں جو دقت آ رہی تھی، انہوں نے بھانپ لی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے اور آقا دو جہاں کے سر اقدس پہ چادر کا سایہ تن دیا حضرت ابوبکر نے۔ تب اکثر انصار کو یہ پتہ چلا کہ خادم کون ہے اور مخدوم کون ہے، حاکم کون ہے اور محکوم کون ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر نگاہ پڑی تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہر چہار جانب خوشی اور مسرت کا سما تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ جس دن آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو اس دن یہ مدینہ کے در و دیوار بھی خوشیاں منا رہے تھے، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، در و دیوار بھی خوشیاں منا رہے تھے۔ اور ایک اور صحابی جو کہ ابن عبد الرحمن کے فرزند ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں اس دن موجود تھا جس دن آقا مدینہ تشریف لائے، میں نے اس دن سے زیادہ حسین اور روشن دن مدینہ میں کوئی نہیں دیکھا، ایسا لگ رہا تھا کہ نور کی رمجم برسات ہو رہی ہے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے کے بعد انصار کی جو بچیاں تھیں وہ خوشی کے ترانے گا رہی تھیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایھا المبعوث فینا قد جئت بالامر المطاع۔ وہ بچیاں گا رہی تھیں کہ ثنیۃ الوداع کے قریب سے، اس گھاٹی کے قریب سے جہاں پہ قافلوں کو رخصت کیا جاتا ہے، ہمارے پاس 14ویں کا چاند طلوع ہو کر کے آیا ہے، اور جب تک اس روئے زمین پر اللہ کا ذکر ہوتا رہے، اللہ کو پکارنے والا اللہ کو پکارتا رہے، تب تک ہمارے اوپر واجب ہے کہ ہم اس ذات کبریا کا شکر ادا کرتے رہیں
عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے. اس کے بعد آقا کی جانب مخاطب ہو کر کے کہتی ہیں ایھا المبعوث فینا، اے او ذات جو ہمارے بیچ تشریف لائی ہے، قد جئت بالامر المطاع، آپ تشریف لائیں، دیدہ و دل فرش راہ ہیں، نگاہیں آپ کے استقبال کو بےتاب ہیں، ہم آپ کے فرش آپ کے راستے پہ بچھے جاتے ہیں، آپ آئیں، اس حال میں آئیں کہ آپ کے تمام احکام کی اطاعت کی جائے گی اور فرما برداری کی جائے گی، آپ کے کسی حکم سے یکسر انحراف نہیں کیا جائے گا، آپ جو کہیں گے ہم آپ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کریں گے. ایھا المبعوث فینا قد جئت بالامر المطاع، آپ ہمارے پاس ایسا دین لے کر کے آئے ہیں جس کے احکام اتنے واضح، اتنے شگفتہ اور اتنے خوبصورت، اتنے دلوں کو لبھانے والے اور اتنے بہتر ہیں کہ اس دین کے احکام کی خلاف ورزی ہو اس کا کوئی قلب سلیم تصور بھی نہیں کر سکتا، کسی عقل میں یہ خیال بھی نہیں آ سکتا. آپ تشریف لائیں، آپ کے تمام احکام کی اطاعت کی جائے. آقا کریم انصار کے استقبال کے بیچ، فلک شگاف نعروں کے بیچ وہ یہ نعرہ بھی لگا رہے تھے قد جاء رسول اللہ، اللہ اکبر قد جاء رسول اللہ، اللہ اکبر قد جاء محمد، اللہ اکبر قد جاء جدنا. وہ یہ نعرہ لگا رہے تھے کہ اللہ اکبر، اللہ کے رسول تشریف لے آئے، اللہ اکبر محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، اللہ اکبر قد جاء جدنا، ہمارا نصیبہ ہمارے پاس چلا آیا، تقدیر کی ازلی سعادتیں ہمارے پاس آ گئی. آقا کریم انہی فلک شگاف نعروں کے بیچ اور انصار کے استقبال کے بیچ قبا میں تشریف لائے. قبا سوموار کا دن تھا، قبا میں تشریف لائے جہاں پہ انصار کا ایک قبیلے کا خاندان عمرو بن عوف کے افراد رہا کرتے تھے، اور اکثر صحابہ جو مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے آتے تو ابتدا میں قبا ہی میں آ کر کے اترتے تھے. تو آپ قبا میں تشریف لائے. جس روز آپ قبا میں تشریف لائے وہ سوموار کا دن تھا، وہ سوموار کا دن تھا. سوموار کے دن سے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی کو، بلکہ یہ کہیں سوموار کے دن کو آقا کی ذات گرامی سے خاص نسبت حاصل ہے. اور یہ روایتوں میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا سوموار کے دن کے روزہ کے بارے میں، تو آقا نے فرمایا فیہ ولدت و فیہ بعثت، سوموار کے دن کا روزہ میں پسند کرتا ہوں، اور کیونکہ اسی روز میں پیدا بھی ہوا اور اسی روز میں مبعوث بھی کیا گیا، یعنی اسی روز سوموار ہی کے دن میرے اوپر وحی کے سلسلے کا آغاز بھی ہوا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آقا کریم کی ولادت سوموار کے دن ہوئی. آپ کے سر پہ نبوت کا تاج، یہ اعلان نبوت کا تاج جو تھا، جو وحی کا سلسلہ شروع ہوا وہ بھی سوموار کے دن ہوا. آقا نے ہجرت بھی سوموار ہی کے دن ہوئی. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وصال بھی سوموار ہی کے دن ہوگا. تو سوموار کو آقا کریم کی ذات گرامی سے خاص نسبت حاصل ہے. ذرا غور کریں کہ اہل عرب میں کئی متبرک دن تھے، ان میں اشہر حرم تھے، حرمت والے مہینے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، 4 مہینے یہ حرمت والے دن تھے. اس کے علاوہ اہل عرب عاشورہ کے دن کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. اور یہودیوں کے ہاں سنیچر کے دن کا بڑا ادب و احترام تھا، عیسائیوں کے ہاں اتوار کے دن کا بڑا ادب و احترام تھا. لیکن اللہ پاک نے اپنے حبیب کی ولادت کے لیے، بعثت کے لیے، ہجرت کے لیے ان متبرک دنوں میں سے کسی دن کا انتخاب نہیں فرمایا کہ اللہ پاک نے ان متبرک دنوں میں سے کسی دن میں اپنے حبیب کی ولادت کی، نہیں، بلکہ سوموار کا دن 12 ربیع الاول کہ جس کی اہل عرب کے نزدیک کوئی دینی ایک خاص حیثیت نہیں تھی، دینی 12 ربیع الاول کا دن ایک عام دن تھا، سوموار کا دن ایک عام دن تھا، جیسے سال کے دوسرے مہینوں کے ایام ہوتے ہیں، دوسرے دن ہوتے ہیں. اس کی حکمت کیا تھی کہ جو متبرک یہ مہینے تھے، متبرک دن تھے، ان دنوں میں ہمارے نبی کی ولادت نہیں ہوئی، ان دنوں میں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بعثت نہیں ہوئی.
بلکہ سوموار ربیع الاول کا مہینہ 12 تاریخ کیوں آخر؟ حکمائے اسلام نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اگر آقا کی ولادت متبرک ایام متبرک مہینوں میں سے کسی مہینے یا کسی دن میں ہوتی تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا کہ محمد کی ذات اتنی عظیم کیوں نہ ہو، وہ پیدا ہی اتنے عظیم دن میں ہوئے ہیں۔ کوئی کہہ سکتا تھا یہ کہ چونکہ عظیم دن میں متبرک دن میں ان کی ولادت ہوئی ہے، متبرک مہینے میں ان کی ولادت ہوئی ہے، اسی وجہ سے یہ ان کی عظمتیں ہیں، یہ ان کی برکتیں ہیں۔ خدا کی غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ کوئی آقا کریم کی عزت، عظمت، فضل، شرف، مقام و مرتبہ اور علو شان کو کسی خاص مہینے، خاص دن یا خاص مکان کا کرشمہ سمجھے، بلکہ اللہ پاک کی مشیت یہ تھی کہ جس مکان کو، جس دن کو، جس وقت و ساعت کو بھی عزت و عظمت ملے ہمارے حبیب سے وابستگی اور تعلق کی بنیاد پر۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دن قباء میں تشریف لائے سوموار کا دن تھا۔ کلثوم بن ہدم کے گھر میں آقا نے سکونت فرمایا، اور سعد بن خیثمہ بڑے امیر کبیر شخص تھے، بڑی حویلی تھی ان کے پاس، اور بال بچوں کے جھنجھٹ سے وہ آزاد تھے، مطلب ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو عام طور سے جو صحابہ آتے اور سب آتے تو انہی کے گھر میں، انہی کی حویلی میں ٹھہرا کرتے تھے۔ آقا کریم نے کلثوم بن ہدم کے گھر میں سکونت آپ نے فرمایا، اور جب لوگوں سے ملاقات کا وقت ہوتا تو آقا کریم سعد بن خیثمہ کی حویلی میں جا کے تشریف فرما ہو جاتے اور وہیں پہ ملاقات کا سلسلہ جاری رہتا۔ وقت ہو چکا ہے اور ہم لوگوں نے جو ایک ٹرسٹ بنایا ہے المصطفیٰ کلید ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر ٹرسٹ کہ جس کے ممبران میں سے ہمارے احتشام بھائی ہیں، افضال بھائی ہیں، مسعود چچا ہیں، اور بھی کئی لوگ ہیں، اور اس ٹرسٹ کی جانب سے جو ادارہ المصطفیٰ اکیڈمی قائم ہو گیا ہے یہ بخشی پل سے آگے، جہاں پہ باضابطہ 10 کے قریب ہاسٹلر بچے رہ رہے ہیں جن کے تعام و قیام کی ذمہ داری ادارے کے اوپر ہے، اور لوکل بچے بھی آ جا رہے ہیں، دینی دنیاوی علوم دونوں علوم ساتھ ساتھ دیے جا رہے ہیں۔ تو اسی ادارے کے حوالے سے آج ایک میٹنگ بھی ہے اور وہاں پہ 10:30 بجے ہم لوگوں کو پہنچنا بھی ہے، لہٰذا آج آقا کریم کے سفر ہجرت اور مدینہ تک آپ کے پہنچنے کے جو واقعات ہیں یہ آج تو مکمل نہیں ہو سکتے، انشاءاللہ باقی کی کچھ باتیں مختصراً اگلی نشست میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد پھر اپنے تسلسل کے مطابق جو آیات کی تفسیر ہیں ان آیات کی تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے حبیب کی محبت عطا فرمائے اور ہمارے ظاہر کو اپنے حبیب کی سیرت و سنت کے اتباع سے پاکیزہ و ستھرا بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔